اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 509 ہجری میں پہلی مرتبہ حج بیت اللہ کی طرف روانہ ہوا۔ میں حرم پاک کی جانب سفر کر رہا تھا جب میں منارہ ام القرون جو مکہ مکرمہ کے نزدیک ایک مقام ہے وہاں پر پہنچا تو میری ملاقات حضرت شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ وہ اس وقت عالم شباب میں تھے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں حج بیت اللہ شریف کی نیت سے سفر کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم دونوں ساتھی بن سکتے ہیں، یعنی اگر ہم مکہ مکرمہ کی طرف مل کر سفر کریں تو آپ کو کوئی مشکل تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا کیوں نہیں، بالکل ایسا ممکن ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم دونوں نے اکٹھے سفر شروع کر دیا۔ راستے میں ہمیں ایک حبشی لڑکی ملی جس کے چہرے پر نقاب تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں عجم کا رہنے والا ہوں اور بغداد سے آ رہا ہوں۔ میری بات سن کر یہ لڑکی کہنے لگی، میں حبشہ میں تھی جب میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر تجلی کی، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے وصل سے تجھے وہ کچھ عطا کیا ہے جو کسی اور کو نہیں ملا، بس میں نے چاہا کہ میں تجھے دیکھوں۔ پھر کہنے لگی، آج میں تم دونوں کے ساتھ رہوں گی اور شام کو روزہ تمہارے ساتھ افطار کروں گی۔ پھر وہ راستے کے ایک طرف اور ہم دوسری طرف چلنا شروع ہو گئے۔ یہاں ہم اس بات کی وضاحت کر دیں کہ اس حبشی عورت نے جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز عطا کی ہے جو کسی اور کو نہیں ملی، تو اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پیغمبروں سے زیادہ رتبہ ملا ہے، بلکہ اس حبشی لڑکی کا مطلب یہ تھا کہ اولیاء کرام میں آپ کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شام کو جب افطاری کا وقت ہوا تو آسمان سے ہمارے لیے ایک طباق اترا جس میں کچھ روٹیاں، سرکہ اور ترکاری تھی۔ اس حبشی لڑکی نے کھانا دیکھتے ہوئے فرمایا، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس نے میرے مہمانوں کو عزت بخشی۔ ہر رات میرے لیے 2 روٹیاں اترا کرتی تھیں، آج میرے مہمان 7 ہیں تو 6 روٹیاں اتری ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تینوں نے اس میں سے 2 روٹیاں کھائیں، پھر پانی کے 3 کوزے اترے اور ہم نے اس میں سے پانی پیا۔ اس کے بعد وہ حبشی لڑکی ہم سے رخصت ہو گئی۔ ہم دونوں جب مکہ مکرمہ پہنچے تو طواف کی غرض سے بیت اللہ شریف تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ پر انوار و تجلیات کی بارش ہوئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ دیکھنے سے یہی گمان ہوتا تھا کہ وہ وصال فرما گئے ہیں۔ اس دوران میں وہی حبشی لڑکی آئی اور اس نے آپ کے سر پر بوسہ دیا اور کہا، تجھے وہی زندہ کرے گا جس نے تجھے مارا ہے۔ پاک ہے وہ ذات کے حادث چیزیں بجز اس کے برقرار رکھنے کے، اس کے جلالی نور کی تجلی کے آگے قائم نہیں رہ سکتی، بلکہ اس کے جلال کے انوار نے اندھوں کی آنکھیں بھی چندھا کر رکھ دی ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر دوران طواف مجھ پر بھی انوار و تجلیات کی بارش ہوئی۔ اس وقت میں نے اپنے باطن کا خطاب سنا جس کے الفاظ یہ تھے، اے عبد القادر ظاہر چھوڑ دے اور توحید تجرید اور توحید تفرید اختیار کر لو، عنقریب ہم تمہیں اپنی بے شمار نشانیاں دکھائیں گے اور تم اپنی مراد کو غلط نہ کرو اور اپنے قدم کو ثابت رکھو اور دنیا میں ہمارے سوا کسی کو مالک نہ سمجھو، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مسند ارشاد پر بیٹھو اور واعظ و نصیحت کا کام کرو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ حبشی لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اے نوجوان، مجھے تیرا مقام اچھی طرح معلوم ہے، تجھ پر ایک نور کا خیمہ زن ہے
اور آسمان تک تجھے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، اور ہر ولی کی نگاہیں تیرے مقام پر ہیں، اور ان کی آرزو ہے کہ تیرے جیسی نعمت انہیں بھی حاصل ہو جائے، لیکن جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیا ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا۔ بے شک دوستو، حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ اولیاء کرام میں سے سب سے بلند ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے حالت بیداری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے اٹھو، تم واعظ و نصیحت کا کام کرو۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میں تو اجمی ہوں اور علماء بغداد کے سامنے تقریر کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے عبد القادر اپنا منہ کھولو، اور جب میں نے اپنا منہ کھولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ میرے منہ میں اپنا تھوک مبارک ڈالا اور فرمانے لگے، اب تم واعظ و نصیحت کا کام کرو اور لوگوں کو حق کی دعوت دو۔ پھر امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہی فرمایا، بیٹا اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ میرے منہ میں اپنا تھوک مبارک ڈالا، اور آپ بھی فرمانے لگے کہ واعظ و نصیحت کرو۔ میں نے ادب کے ساتھ دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے منہ میں 6 مرتبہ اپنا تھوک کیوں ڈالا، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کام 7 مرتبہ کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے ایسا کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خلت پہنائی اور فرمایا، یہ تمہاری ولایت کی خلت ہے اور یہ اقطاب اولیاء کے لیے مخصوص ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اللہ عز و جل نے مجھ پر اپنے بے پناہ فیوز و برکات نازل فرمائے اور میری زبان میں تاثیر عطا فرمائی۔ میں جس شخص کو بھی دعوت حق دیتا وہ میری دعوت کو رد نہ کرتا، اور میرے وعظ میں لوگوں کا ایک ہجوم موجود رہتا۔ اس واقعے سے قبل میری محفل میں صرف چند لوگ بیٹھا کرتے تھے، اور اس واقعے کے بعد کتب، ابدال، ملائکہ، جن و انس بڑی تعداد میں میرے وعظ میں شامل ہونے لگے۔ بے شک یہ سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب مبارک کی وجہ سے ہوا۔